بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ جنات کب پیدا ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں جنات کے اصل وجود کی تائید کی ہے۔ یہ اللہ پاک کی مخلوقات میں سے ایک ہے۔ جنات میں دو طرح کے گروہ پائے جاتے ہیں، مسلمان اور کافر۔ یہ بھی انسان کی طرح جنت اور جہنم میں جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنات کو کب اور کیوں پیدا کیا گیا؟ سب سے پہلے پیدا ہونے والا جن کون تھا؟ جنات کی پیدائش کے بعد اللہ پاک نے ان کو کہاں بسایا؟ کیا انسان کی طرح جنات کی طرف بھی انبیاء بھیجے گئے؟ ناظرین گرامی، نسل انسانی حضرت آدم علیہ السلام سے وجود میں آئی اور انسانوں کے جدہ امجد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اس لیے آپ کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے۔ اب دریافت طلب یہ ہے کہ جنات کی ابتدا کب ہوئی اور ان کا جدہ امجد کون ہے اور اس کا کیا نام ہے؟ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، اسی طرح الجان کو ابو الجن کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، الجان سے مراد ہے تمام جنات کا باپ۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ تھے، یہ بھی کہا گیا کہ الجان جنات کا باپ ہے اور شیطان کا باپ ابلیس ہے۔ جنات میں کچھ مسلمان ہیں، کچھ کافر، مرتے بھی ہیں، پیدا بھی ہوتے ہیں، اور شیاطین میں سے کوئی بھی مسلم نہیں، نہ کسی کو موت آتی ہے۔ جب ابلیس مرے گا تو اسی کے ساتھ سب مریں گے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 60,000 سال پہلے جنات کو پیدا کیا، جس کا مقصد بھی عبادت الہی ہی تھا، جیسا کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ ناظرین، جنات کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہوئی، اس بات کو قرآن میں بھی بیان فرمایا گیا، اور ہم نے انسانوں کو گھٹتے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ حضرت آدم کی پیدائش سے 60,000 سال پہلے اللہ پاک نے ابو الجنات کو پیدا فرمایا اور پھر ان کا جوڑا بنا کر ان کو زمین پر برسا دیا، جو کہ 7,000 سال تک زمین پر آباد رہے۔ پھر جن ان کی اولاد بہت پھیل گئی تو بعض میں بغض و حسد پھیل گیا، جس کے بعد زمین پر خوب خون ریزی شروع ہو گئی۔ پھر اللہ پاک نے عزازیل، جو کہ ابلیس کا پرانا نام تھا، اس کو زمین پر بھیجا۔ عزازیل بھی چونکہ جنات میں سے تھا اور اس وقت اللہ کی بارگاہ میں مقرب تھا، اللہ پاک نے عزازیل کو حکم دیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت لے جاؤ اور جنات کو زمین سے نکال دو۔ چنانچہ ایک بڑی جنگ ہوئی اور ابلیس نے جنات کو زمین سے نکال کر جزیروں اور پہاڑوں میں آباد کر دیا۔ اب اس سوال کی طرف چلتے ہیں کہ کیا جنات کا کوئی پیغمبر تھا یا نہیں؟ اس سلسلے میں کہنا چاہیے کہ ان کی طرف بھی پیغمبر بھیجے گئے۔ ایک دفعہ ایک شامی شیر خدائے حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ کیا خدا نے جنات کی جانب کسی پیغمبر کو بھیجا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں، ان کی طرف پیغمبر مبعوث فرمائے گئے، جن میں سے ایک یوسف بھی تھے، لیکن جنات نے انہیں شہید کر دیا۔ ناظرین گرامی، اولاد آدم کے ہر فرد کے ساتھ اس کا جنوں میں سے ایک ہم نشین جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اس بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں میں سے اس کا ہم نشین ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کا بھی جنوں میں سے کوئی ہم نشین ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، میں بھی۔ فرمایا ہے، مگر اللہ نے میری مدد فرمائی اور وہ مسلمان ہو گیا، تو وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کسی چیز کا نہیں کہتا۔ ناظرین، جنات کے کھانے پینے
کی بات کی جائے تو جنوں میں سے مومن جنوں کا کھانا وہ ہڈی ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے جس پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو اسے ان کے لیے مقرر کر دیا، اور وہ جس پر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی وہ کافر جنوں کے لیے مقرر کی گئی۔ جنات کی کچھ اقسام ہماری زمین پر بھی رہتی ہیں، جن میں اکثر کی رہائش اکثر خراب جگہوں اور گندگی والی جگہوں پر ہے، مثلاً لیٹرینیں اور قبریں اور گندگی پھینکنے اور پاخانہ کرنے کی جگہ۔ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جگہوں میں داخل ہوتے وقت اسباب اپنانے کا کہا، اور وہ اسباب اذکار اور دعائیں ہیں۔ ناظرین گرامی، جنات اور شیاطین صرف زمین پر ہی اپنے ناپاک ارادوں کو انجام دے پاتے ہیں، جبکہ آسمانی دنیا پر ان کا داخلہ ممنوع ہے۔ اگر وہ ملائکہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہونے والی گفت و شنید کی ٹو میں جائیں تو اس پر ستاروں کی مار لگائی جاتی ہے اور زمین کی طرف چیختے چلاتے واپس آ جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے، یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں، دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا اور اسے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا، ہاں مگر جو چوری چھپ کے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سب کا دین اسلام پہ خاتمہ کرے۔ پلیز میرے اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ دین اسلام سے بھرپور ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ، والسلام۔